الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اور جو لوگ آخرت کو دنیا کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پھر جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم ان قریب اس کو بڑا اجر دیں گے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور مت ڈرو کیونکہ شیطان کا داؤ بڑا بودا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ 3 آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہیں 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 74، 75 اور 76. ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے جس سے مضمون کا آپ نے اندازہ فرما لیا. حالیہ دنوں میں جو صورتحال سامنے ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، ایک طرف تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا خدا کا عذاب ہے. کورونا کی شکل کے اندر ایک وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جن ملکوں کے اندر حکومتیں کسی قاعدے قانون اور ضابطے والی ہیں، ان نے تو بہرحال ان حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے ملک کے اندر کچھ ایسے اصول بنائے جس کی وجہ سے وہاں کے باشندے رہنے والے اس طرح کی افراتفری اور بے چینی میں مبتلا نہیں جس طرح پاکستان میں ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں اخبارات کے اندر کئی ایک انسانوں کی خودکشیاں ان کا تذکرہ نہ ہو. آج کے اخبارات میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا. اور یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا جو اصل صورتحال ہے. اگر 100 آدمی خودکشی کرتے ہیں تو 2 آدمیوں کے تذکرہ لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. اخبارات کا اس قدر گلا گھونٹا گیا ہے کہ شاید پچھلے 72 سال کے اندر ایسی صورتحال نہیں آئی. ہر باشعور انسان، حساس طبیعت والا انسان اس کو سمجھتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہی ہے. لیکن دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں، بے بس بے سہارا مسلمانوں پر جس طرح آگ برسائی جا رہی ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو پوری دنیا کی حکومتوں میں سب سے زیادہ قلیل تعداد میں ہے. عام اطلاعات یہ ہیں کہ 80 لاکھ یہودی ہیں. اور 1.5 ارب مسلمان کہلانے والے. میں یہ لفظ کہلانے والے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان حقیقی اگر ہوتے یہ صورتحال نہ ہوتی. وہ حیرانگی، بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان نام نہاد مسلمان حکومتوں کے لیڈر یا ان کے حکمران ایک آدھ بڑک مار دیتا ہے، کوئی احتجاج کی آواز اپنے اخبارات کو لکھا دیتا ہے تاکہ ہمارا نام بھی
آ جائے کہ ہم بھی احتجاج کرنے والے ہیں۔ شاید دنیا میں ذلت کی، خواری کی اس سے زیادہ کوئی اور مثال نہ ہوگی جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور یہودی اور دنیا کفر اچھی طرح جان چکے ہیں کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں۔ اور اپنے نمبر بنانے کے لیے ہم ریلی نکال دی، جلوس نکال دیے، مظاہرہ کر دیا، بس سمجھیں کہ اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہودی ڈر جائیں گے، وہ باز آ جائیں گے۔ ہم اپنا کاروبار بند کر کے ہم سڑکوں پر نکل کے جب کچھ نعرے لگائیں گے تو یہودی وہاں خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ وہاں جو کچھ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں پر اور خواتین پر گزر رہی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، یا ان پر جو گزر رہی ہے وہ جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا حکمران ٹولہ جو ہے وہ بھی اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے احتجاج کریں گے۔ کیسے کریں گے یہ تو ان کو پتہ ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی ہمارا عوام الناس کا طبقہ، اس میں تاجر برادری بھی ہے اور دوسرے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کر لیں احتجاج کر کے، یہودی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شاید مسلمان کی اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی اور خواری کی کوئی مثال ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ اور پھر ایک اور حماقت جس میں نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل ہے، جاہل تو جاہل ہے ہی۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں اسرائیل تو پیغمبر کا نام ہے۔ قرآن حکیم کے اندر 2 بار حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کسی بے وقوف نے، کسی احمق نے کسی زمانے کے اندر اخبار کے اندر یہ چھاپ دیا، جہالت کے ماری ہوئی یہ دنیا جو عقل و ہوش سے بھی محروم ہے، علم سے بھی تو ویسے نابلد ہیں، بس وہی کچھ لے کر اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ یہودی مرد آباد کیوں نہیں بھائی؟ اگر انہوں نے اپنے اس مملکت کا نام اسرائیل رکھ لیا، کل کو وہ کسی اور پیغمبر کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سبھی مانتے ہیں، اگر کوئی کسی مملکت کے اندر ابراہیم کے نام پر مملکت بنا لیجیے تو ابراہیم مرد آباد ہوگا۔ اور مجھے حیرت ہے یہاں کا مذہبی طبقہ جو بے حسی کا مجموعہ بنا ہے، کوئی ایک بیان بھی ابھی تک، یہ نام نہاد سیاسی جماعتیں بھی جو مذہب کے نام پر، کسی ایک نے بیان نہیں دیا کہ کم از کم اس کی اصلاح کر لی جائے۔ وہ یہودی اسٹیٹ ہے، یہودی مرد آباد۔ ان خبیثوں نے، ان ملعونوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے نام پر اپنی مملکت کا نام رکھ دیا۔ تم ہوش و عقل سے محروم ہو کر نبی مرد آباد کا اعلان کر رہے ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔
وہ بنی اسرائیل تو ہیں، اسرائیل نہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ان کو یا بنی اسرائیل کا نام سے مخاطب کیا گیا۔ ہمارا ایسا کوئی عجیب احمقانہ قسم کا نظام ہے کہ ہم دشمن سے دشمنی لیتے وقت بھی کلہڑا اپنے پیر پر مارتے ہیں، اپنا پاؤں کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اپنا عقیدہ تباہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے بدلہ لے لیا، ایک پیغمبر کی توہین کر کے، اور اس کا نبی ہمارے قرآن میں بتایا گیا، کسی اخبار سے کسی سے تاریخ کی کتاب سے انعام نہیں لیا، اللہ کے قرآن میں انعام موجود ہے۔ دو مرتبہ میں نے قرآن حکیم میں دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لفظ اسرائیل استعمال ہوا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قرآن کریم کے اندر، یہ یہودی بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، کسی زمانے میں اللہ نے فضیلت کا تاج ان پر رکھا تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ جب یہ راہ راست پر تھے تو اللہ نے فرمایا میں نے ساری دنیا کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اور جب یہ خدا کی بغاوت پر کمر بستہ ہوئے، نبیوں کی بغاوت کی، نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کو شہید کیا، یقتلون النبیین بغیر حق، یہ انہی کی ملعون ہاتھوں کے کردار ہے، تو پھر اللہ کی لعنت و پھٹکار بھی ان پر پڑی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، دو پیغمبروں نے ان پر لعنت کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی وہ ملعون طبقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے صاف اعلان، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ ان پر اشتباہ ہو گیا۔ پھر فرمایا ما قتل، یقیناً یقینی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ان یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مسلمان کا عقیدہ 100 برس سے یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور دوسرے آسمان پر ہیں۔ تو جو ملعون طبقہ خدا کے پیغمبر کا دشمن رہا، پیغمبر کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک سے کیا مقام ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے سر پر اللہ نے فضیلت کا تاج بھی رکھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جب خدا کی نافرمانی پر، نبیوں کی دشمنی پر کمر بستہ ہوا تو خدا کی نظروں سے گر گئے، پھر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی۔ وباؤ بغضب من اللہ وباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو آیت ہے آخری غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہ یہودی ہیں۔ یا اللہ ہمیں انعام والوں کا راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ وہ مغضوب علیہ قوم ہے، غضب در غضب، اللہ کی پھٹکار در پھٹکار ان پر ہمیشہ پڑی رہی۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی نام نہاد مسلمانوں کو انہوں نے ڈرا رکھا ہے۔ یہ عرب کے منافقین، مسلم کہلانے والی حکومتیں بھاگ بھاگ کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر یہی صورتحال باقی رہی، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو نہ ان کی سلطنتیں رہیں گی نہ بادشاہ رہیں گی، سب پر اسرائیل قابض ہو جائے گا۔ بالکل انتہا پر، اینڈ پر ہیں یہ لوگ۔ ہماری مملکت، ہمارا دستور، ہمارا آئین، اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت شکار ہو،
طاقت والے مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ ہم کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرتے، اپنے حکمرانوں سے مخاطب ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے۔ یہ کیسا ایٹمی ملک ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے؟ برما کے مسلمان برس ہا برس سے وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی مثال بھی دنیا میں نہ ہو۔ اور فلسطین والے آپ کے سامنے ہیں۔ اس ملک، اس ایٹمی ملک کا ان مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ صرف یوم منانے کے لیے یوم فلسطین منائیں گے۔ اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ فلسطینیوں کو اس سے فائدہ کیا مل سکتا ہے؟ وہ جو اپنی جگہ مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں یوم بنائیں، تصویریں کھنچوائیں، اس سے ان کو کیا فائدہ؟ جس اقوام متحدہ کے یہ ممبر بنے ہوئے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان، وہاں بیٹھ کر وہاں دوسری قوتوں کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ آج اگر مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہ سلوک ہے اور اگر یہ معاملہ یوں ہی رہا تو کیا بعید ہے کہ یہ مسجد نبوی تک اور بیت اللہ تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا رکاوٹ ہے آگے؟ کیا سمجھتے کہ سعودی حکومت وہ تو ایک خس و خاشاک کی طرح اس کو بہا کر لے جائیں گے؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا انتم غصاء کا غصاء السیل، تم سیلابی پانی کے سامنے جو تن کے بہتے ہیں اس طریقے سے تم ہو جاؤ گے۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور جہاد سے لا تعلقی، یہ ہے مسلمان کی سب سے بڑی ذلت۔ جس قرآن کریم کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اس قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہاد کا مضمون موجود ہے۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ مخاطب کر کے طاقت والے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان کمزور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جو دعائیاں دے رہے ہیں خدا کے سامنے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار جس بستی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان ظالموں سے یا اللہ ہمیں نکال دے اور دنیا کے کسی قوت کو ہمارا حامی مددگار بنا دے۔ اگر یہ جہاد والا عمل نہ ہوتا تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل سکتے؟ کوئی ہوش مند انسان جس کو ذرا بھی عقل خدا نے دی ہے، ہوش دی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں جو غالب آیا صرف نماز روزے سے آیا ہے؟ کیا حرمین شریفین کے اندر لمبی لمبی دعائیں نہیں ہوتی؟ وہ کسی اور خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ بے عمل ہیں، بد عمل قسم کے لوگ، اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا۔ اس قرآن پر عمل تو ہے ہی نہیں۔ قرآن کے ساتھ آج کے مسلمان کا، آج کے حکمران کا کیا تعلق، خواہ وہ عرب مسلمان ہو یا پاکستان کے؟ یہ جہاد و قتال تو اس قدر اہم چیز ہے، اللہ نے پیغمبر کو فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ وحرج المؤمنین، میرے پیغمبر اللہ کے راہ میں آپ قتال بھی کریں اور مسلمانوں کو بھی اس پر ابھاریں۔ اور کیا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد و قتال کے لیے میدان جہاد بنیں گے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟
کیا جہاد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے؟ آپ کا مبارک دانت شہید نہیں ہوئے؟ آپ کا چہرہ مبارک زخمی نہیں ہوا؟ آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ آپ کے پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے پرخ سے نہیں اڑائے گئے؟ یہ سارے مناظر اللہ کے پیغمبر نے دیکھے ہیں۔ میری طرح آپ کی طرح مصلحت کوش لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ یہ بے چین زندگی کیوں تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو دین دے کر میں بھیجا گیا اس کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے، اس کو گھر کے حجروں کے اندر بیٹھ کر غالب نہیں کیا جا سکتا، میدان جہاد میں نکل کر غالب کیا جائے گا۔ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، میرے پیغمبر قتال کرو ان کے ساتھ تاکہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور دنیا میں خدا کا دین غالب آ جائے۔ منشاء خداوند یہ ہے۔ قرآن کریم کی کون سی سورت ہے جس کے اندر جہاد و قتال کا مضمون نہیں؟ یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، عورتوں کے نام پر یہ سورت نازل کی، عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے، لیکن جہاد کا مضمون پھر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جہاد کا مضمون، سورہ آل عمران میں جہاد کا مضمون، سورہ انفال تو ساری کی ساری جہاد کے مضمون پر ہے، اور سورہ توبہ بھی، اور سورہ محمد بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی نام نامی پر اتاری ہے اللہ نے، اس میں جہاد کا ہی مضمون ہے۔ دنیا میں مسلمان کی عزت اور وقار غلبہ قائم نہیں ہو سکتا دوستو، اس کو دل کی تختی پر لکھ لیں اگر مسلمان نے جہاد چھوڑ دیا تو۔ دور جانے کی بات نہیں، امریکہ 45 یا 44 ملکوں کو ساتھ لے کر آیا تھا افغانستان میں، دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا شیطان، ابلیس کی اولاد کو لے کر آیا تھا، اور افغانستان کا حکمران ٹولہ بھی اس کا حامی تھا، لیکن وہ بے سر و سامان لوگ، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے، وہ مجاہدین، آپ نے دیکھا ہو غور سے، پھٹے ہوئے ان کا کپڑے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے، ایک طاقت، اور وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور قوت اور جہاد والا عمل، موت سے بے خوفی۔ اور کیا جو لوگ جہاد نہیں کرتے وہ موت سے بچ جائیں گے؟ یہ آج کل جو سینکڑوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنے آدمی مر گئے، یہ جہاد میں مرے ہیں؟ یہ جہاد کا جذبہ ان کے دل میں تھا؟ جو اس دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا ہے، اگر پیغمبر اس دنیا میں خدا نے باقی نہیں رکھے تو میں اور آپ جو دنیا کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، لیکن جہاد کے عمل کے ذریعے سے جو موت ہے وہ عزت کی موت ہے، وقار کی موت، اور خدا کا سامنے ان کی آؤ بھگت ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحابہ اکرام میں صف اول کے انسان ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے نا، بہت بڑے مجاہد ہیں سیدنا صدیق اکبر، اللہ نے ان کو وہ مقام ویسے نہیں دیا۔ ان سے روایت ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں تم اپنے خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے، واخذتم اذناب البقر، اور تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں، یعنی ہل چلانا شروع کر دیا، زراعت، ورضیتم بالزرع، اور زراعت پیشہ اختیار کر لیا، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر خدا تم پر ایک ذلت مسلط کرے گا۔ اچھی طرح اس پر غور کر لیا جائے، سلط اللہ علیکم ذلًا۔ دیکھیے ابوبکر صدیق جو روایت نقل فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
حضور نے فرمایا کہ تم اس کام میں لگ گئے اور جہاد کو چھوڑ دیا، خدا پھر مت سمجھو کہ تم عزت کی زندگی میں خدا تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ لا ینزعہ، اس وقت تک وہ ذلت تم پر مسلط رہے گی، ذلیل و خوار رہو گے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک واپس تم جہاد والے عمل کی طرف نہیں آؤ گے۔ اور ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ابو داؤد شریف مسلم میں بھی ہے، من مات ولم یحدث لم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص مرا اس حال میں مرا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ جہاد کی تمنا دل میں پیدا کی۔ ہر آدمی سوچے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں نے جہاد تو کیا نہیں لیکن جہاد کی تمنا بھی ہے، آئی ہے کبھی کہ یا اللہ کبھی موقع ملے تیرے دین کی سربلندی کی خاطر میں بھی کوئی کردار ادا کر سکوں۔ مرنا تو ہے، شہادت کی موت ہے تو بہت راحت کی موت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید ہونے والے کے جسم کے ٹکڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جسم کے پرخ سے اڑ رہے ہوتے ہیں اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی معمولی کانٹا چبھنے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آخر صحابہ اکرام نے کیوں بھاگ بھاگ کر موت کو گلے لگاتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ راحت کی موت مرنا ہے، عزت کی موت مرنی ہے۔ اور حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لی اپنا، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں پسند کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں۔ یہ شہادت کی موت کوئی معمولی چیز ہے کہ پیغمبر بھی تمنا فرما رہے؟ یہ الگ بات ہے کہ نبی کا مقام بہت اونچا ہے، شہید سے بڑا مقام صدیق کا ہے اور صدیق سے اونچا مقام نبی کا ہے۔ قرآن کریم نے جو ترتیب بتائی ہمیں وہ یہی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبی سب سے اوپر ہے، نبی سے نیچے صدیق ہے۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں سے پہلے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدنا عثمان اور چوتھے سیدنا علی، اس کے بعد بھی اعلیٰ ترتیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ شہادت کی تمنا تو رسول اللہ نے بھی فرمائی، کی کہ نہیں کی؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مصلحت کچھ اور تھی، تو کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، وہ شہادت کی تمنا نہیں کرتے ہوں گے؟ لیکن شہادت ان کو نہیں ملی۔ ان کے بعد ان کے جانشین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، مسلح رسول پر شہید ہوئے۔ ایک ایرانی بدبخت نے، ملعون نے، مجوسی نے ان کو شہید کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہیں۔ ابوبکر صدیق کیوں شہید نہیں؟ کہ شہادت کے رتبے سے بڑا رتبہ جو ہے صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے رتبے سے بڑا رتبہ ہے نبی۔ تمنا انہوں نے بھی کی۔ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ خدا کی راہ مارا جاؤں، لیکن منشا الہی جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضور نے یہ تمنا فرما کر پوری انسانیت کو یہ سبق دے دیا، شہادت بہت اونچی چیز ہے۔
حدیث میں آتا ہے بہت سارے شہداء جنت کی بہاریں دیکھ کر، وہاں کی خدا کی رحمتیں دیکھ کر تمنا کریں گے وہاں سے، اے اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، پھر اس سے زیادہ کام کر کے تیری راہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے اڑائیں۔ اللہ فرمائیں گے یہاں سبھی کچھ ملے گا آپ کو، جن نعمتوں کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن میرا قانون نہیں دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات شہیدوں کے جسم بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ جنت میں پہنچا کر سبز پرندوں کی قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈال کر جنت میں اڑنے پھرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہماری حدیثی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ روح نکلنے سے پہلے، خون زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر تکلیف پہنچتی ہوتی تو حضور تمنا فرماتے ہیں یا صحابہ کرام تمنا فرماتے ہیں؟ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب میدان جہاد میں جانے لگے تو ایک دوسرے صحابی کے ساتھ مل کر کہنے لگے ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا آپ کریں۔ ان صحابی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں میدان جہاد میں جاؤں تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے دشمنوں، تیرے دین کے باغیوں اور نبی کے باغیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں۔ انہوں نے کہا آمین۔ یہ پھر فرمان لے کہ اب میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں جب جاؤں میدان جہاد میں، دشمن کا آمنا سامنا ہو تو دشمن میرے سینے کو چیرے، میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹے، جسم کا ٹکڑے ٹکڑے میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو اے اللہ تو پوچھے کیا لے کر آیا، میں کہوں یا اللہ میرے پاس یہی کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ حضور کے پھوپھی زاد تھے۔ اب کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں نے حضور سے کیا سیکھا تھا، کیا سمجھا تھا؟ میں اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، کم سے کم 2-4 پشتیں تو مسلمانوں کی ہیں۔ مجھے اپنی پشتوں میں 5-6 معلوم ہیں، سارے کا سارے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، قرآن کے حافظ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ میرے پردادا کی ہاتھ کی لکھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، انسان دیکھ کر حیران جاتا ہے۔ قلمی کتابیں، اس کا قدر خوبصورت خط تھا، فارسی زبان میں ان کی ایک شاعری کتاب 1450 اشعار میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ ایسا خوبصورت خط، حیران رہتا ہے انسان۔ ان کے والد وہ بھی قرآن کے حافظ تھے، ان کے والد وہ بھی قرآن کے حافظ تھے، جہاں تک مجھے اپنا سلسلہ نسب یاد ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی یاد ہوگا۔ لیکن یہ جو صحابہ کرام میں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے باپ مسلمان نہیں تھے۔ جیسا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثریت خاندانی کافروں کی، لیکن جب ایمان لائے تو کیسا ایمان لائے؟ رش کے ملائکہ بن گئے۔ صحابہ کو جو زمانہ گزرا ہے اس کے بعد آج تک کتنی صدیاں گزر چکی ہیں؟ 15ویں صدی چل رہی ہے، 1400 سال تک گزر ہی چکے ہیں۔ اس 1400 سال کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ آج بھی اسی احترام اور عزت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیان کرنے والا بھی دل کے اندر عقیدت اور محبت، اور سننے والا بھی اسی عقیدت کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ حضرات کو اپنے آباء اجداد کے تذکرے سنے ہوں گے بڑوں سے، کچھ ہو سکتا ہے کسی تحریر میں پڑھا ہو۔
لیکن اتنی تفصیل آپ کو اپنے آباء و اجداد کی معلوم ہے جتنے ابو بکر صدیق کی معلوم ہے، جتنا فاروق اعظم کو آپ جانتے ہیں، جتنا سیدنا عثمان کو جانتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ صدیقی ہو، نہ فاروقی ہو، نہ عثمانی ہو، لیکن محبت اپنے آباء و اجداد سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ میں تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے یہ سارے آباء و اجداد جتنے بھی صوفیاء اولیاء اللہ تھے، صحابہ اکرام کی جوتیوں پر قربان کیے جا سکتے ہیں. میں ہر وقت اس جذبے سرشار رہتا ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ مجھے تو نے ایسا مزاج دیا ہے کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی اتنی محبت نہیں جتنے صحابہ کی محبت ہے. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن کیوں ہے ان کے ساتھ محبت؟ وہ خدا اس کے رسول کے وفادار تھے. وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، کام کے مسلمان تھے. ان کی مسلمانی ان کی رگ رگ کے اندر تھی. جسم کا ہر حصہ خدا کا وفادار تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار تھا. آج ہم قرآن کے ماننے کے دعوے دار، رسول اللہ کے ماننے کے دعوے دار، صدقے یا رسول اللہ اپنے انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں حضور کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ کس سے حضور کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال دنیا والوں کو تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ حضور ہم عاشق ہیں، محب ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محب وہ تھے یا ہم ہیں؟ قسم خدا کی ہم نہیں ہیں. بڑی زیادہ سے زیادہ ہم تیر ماریں کے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، صحابہ کا تذکرہ خیر سے کر لیتے ہیں، حضور کا بس، اس سے آگے نہیں. کبھی آج کا مسلمان اپنے گھر کے اندر جہاد کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو انہیں میدان جہاد میں جانا خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، ورنہ تو ویسے بھی ہے بستر پر بھی مر جاؤ گے، سڑک پر بھی مر جاؤ گے، لیکن اگر جہاد کے میدان مرو گے تو عزت کی موت ہوگی. شہید، ایک شہید اپنے خاندان کے 70 انسانوں گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا. قرآن کا حافظ قاری اپنے خاندان کے 10 گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن شہید اپنے خاندان کا 70 گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا. کیونکہ معمولی بات ہے. لیکن کیا آج کا مسلمان اپنے بچوں کو یہ سبق دیتا ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کوئی ایسا چیپٹر، کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں جہاد کا مضمون پڑھایا جائے؟ کیا ہمارا پاکستان کا حکمران ٹولہ جہاد کی بات کرنے والے کو، جہاد والے امر کو دہشت گرد نہیں کہتا؟ یہ کون سی زبان اپنے منہ میں ڈال کر بول رہا ہے؟ وہ یہودی کی زبان، امریکہ کو طاغوت کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر یہ حکمران بول رہا ہے. یہاں کا جو نام نہاد میڈیا ہے یہ انہی کے ایجنٹ ہیں. یہ اپنے خبیث قلم سے لکھتا ہے، اپنے خبیث دماغ سے سوچتا ہے. جہاد ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، یہ حدیث کا مضمون ہے. اسلام کی بلند ترین چوٹی خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے. صحابہ کرام صرف نمازوں کے ذریعے، صرف حج عمرے کے ذریعے، صرف زکاتوں کے ذریعے سے اتنی بلندی پر نہیں پہنچے دوستو. اتنی تعداد میں وہ نہیں تھے بیت اللہ کا طواف کرنے والے جو آج ہیں. لیکن آج جتنے بھی ہیں ان کی حیثیت خس و خاشاک سے مختلف نہیں. بات کر رہا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت 44-45 ملکوں کے ساتھ آیا تھا. ان نہت بے سر و سامان مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. اس احمق کو کیا پتا تھا
یہاں سے بھی میں ذلیل و خوار ہو کر واپس جاؤں گا. سارے کے سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. مجبور ہو گیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر. یہ ہے کہ نہیں؟ اور کس طرح وہ مجاہدین سینہ تان کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. کوئی بات زبردستی نہیں منوا سکتا. وہ میدان جہاد میں دیکھ چکا ہے. ان کو اسلحے کے زور پہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر نہیں جھکایا جا سکتا. ان کے دل اور دماغ کے اندر جہاد کا جذبہ ہے اور مجاہد کو کوئی جھکا نہیں سکتا. میرے دوستو، ضرور مذمت کرو یہودی کی، اسرائیل مرد آباد مت کہیں. اپنے دوست احباب کو سمجھا دیں کہ جس بے وقوف نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے اسرائیل مرد آباد کا، اس نے لاشعوری طور پر اپنی جہالت کا سبب سے، اسرائیل خدا کا پیغمبر کا لقب ہے اور کسی اخبار سے نہیں. قرآن کریم میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. میں آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو. آیت نمبر 93 ہے، سورہ آل عمران 4 پارے کا پہلا صفحہ. گھر جا کر دیکھ لینا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اس طرح ایک اور مقام میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ لقب منقول ہے. جہالت کے مارا ہوا طبقہ اخبارات میں لکھتے ہیں اسرائیل مرد آباد، اور سڑکوں پر نکل اسرائیل مرد آباد. یہ سوچ نہیں رہے کہ ہم اپنے ہی پیغمبر کو مرد آباد کر رہے ہیں. اس سے اس یہودی کا کیا بگڑا ہے؟ یہودی مرد آباد کہو، لیکن صرف مرد آباد سے وہ نہیں گھبرائے گا. مختلف تنظیمیں اداروں سے تعلق رکھنے والی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان مظلوم مسلمانوں کو ان یہودیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہمارا مسلمان طبقہ مختلف اداروں سے رکھنے والے یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو ہمارا حکمران ٹولہ بھی جو ہوش کے ناخن لے لے گا. اب تک اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے اس کے دور دل و دماغ کے کسی آخری کونے میں جہاد کا تصور موجود ہو. صرف اخباری بیانات کے حد تک. اس سے ان کی صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ وہ اچھی طرح جان چکے ہیں، ان کے ایجنٹ اس ملک کے اندر موجود ہیں کہ ساری کی ساری قوم خواب خرگوش میں مبتلا ہے. ابھی تک تو ہماری غیرت نہیں جاگی کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں. ہر کھانے کے ساتھ کوکا کولا اور پیپسی کولا ہوتا ہے. سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی استعمال ہو، اس کا متبادل بھی موجود ہے. لیکن ہماری حس مر چکی ہے، غیرت ایمانی مر چکی ہے. مردے سے کیا بات کرنی؟ اگر صرف مسلمان کہلانے والے تاجر برادری، ہمارے یہاں دوست موجود ہیں، اگر یہ ایک مہم چلائیں تمام مارکیٹوں سے چن چن کر جتنی بھی یہودی مصنوعات ان کو نکال دیا جائے، پورے ملک کے اندر یہ ایک مہم چلائیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. اربوں خربوں کا نقصان ہوگا ان کو. آپ جو ایک پیپسی بوتل پیتے ہیں اس سے بھی یہودی کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے. مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. یاد رکھیں قبلہ اول خانہ کعبہ ہے. مسجد شہداء
ایک درس و تدریس کی محفل ہے، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں میرے دوستو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ معظمہ میں ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، یہ بھی کسی جاہل نے کسی زمانے میں لکھ دیا تو چل سو چل۔ یہ دنیا نہیں بنی تھی تب سے خانہ کعبہ کا نقطہ پڑا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات انسانی کا ہر طبقہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے گھر کو مانتا ہے، اس گھر کا طواف کرتا ہے۔ تمام بنی اسرائیلی پیغمبر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، عارضی طور پر کسی مصلحت کی خاطر چند مہینے 18 مہینے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد مدینہ طیبہ میں ایک مسجد آپ نے دیکھی، مسجد قبلتین جسے کہتے ہیں، وہاں لکھی ہوئی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، نماز کے اندر رخ بدلنے کا حکم دیا گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے نبی اپنا رخ پھیر لیے مسجد حرام کی طرف۔ یہ دو غلطیاں جو اس کی اصلاح کر لیں، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، اور اسرائیل خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ میں نے آیت بھی بتا دی آپ کو۔ بدقسمتی یہاں ہمارے یہاں کہ مسجد کا امام اگر اس کو بھی شعور ہوتا نا، وہ بھی باشعور ہوتا تو اپنے عوام کو سکھاتا رہتا، تو یہ لوگوں کی سوچ درست ہو چکی ہوتی۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ کسی کے دل و دماغ میں ایسا تصور ہے بھی کہ نہیں، یا اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہالت محیط ہو چکی ہے۔ ہماری مسجد کا جو امام ہے، ہماری سمراد مسلمانوں کی مساجد، اس کی اکثریت وہ ہے جسے نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ جو نماز پڑھا رہا ہے نا، اس کے فرائض واجبات، سنن مستحبات، مکروہات، تحریمات کا پتہ نہیں اس کو۔ کس کس بیماری کا رونا رویا جائے۔ ہم کچھ کر تو سکتے نہیں، بے بس ہیں، لیکن زبان تو چل رہی ہے، زبان کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو، اپنی اولادوں کو جہاد کا سبق پڑھاؤ۔ قرآن حکیم جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو جہاد والی آیات پڑھتے جائیں تو پھر ان پر غور کریں۔ ابھی یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر شیطان کی راہ میں۔ جس کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں تو پھر خدا کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ خدا کی مدد نہیں تھی، کون سی طاقت ان کے ساتھ تھی؟ یہ تو روس کو بھی پہلے لوہے کے چنے چبوا چکے ہیں، وہ سوچے گا بھی نہیں، کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ اور ان کا پڑوسی ملک جس کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہاں کا حکمران ٹولہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ امریکہ کو بھی سمجھا دیا انہوں نے، روس کو بھی سمجھا دیا، جہاد مجاہد کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بعض مارکوں کے اندر 30 ہزار مسلمان تھے، مقابلے میں 2 لاکھ رومی تھے۔ قادسیہ کے میدان میں 32 ہزار مسلمان تھے، 1 لاکھ ایرانی تھے، لیکن میدان بالآخر مسلمانوں کے پاس رہا۔ پوری اسلامی ہسٹری دیکھیں، مسلمان کا اور کافر کا مقابلہ کا کبھی تناسب نہیں
نہ اسباب ان کے پاس تھے نہ تعداد تھی، لیکن بالآخر کامیابی انہیں کے ہاتھ میں آئی۔ اس کی وجہ اسلحے کے ذریعے سے نہیں، تعداد کے ذریعے سے نہیں، خدا کی ذات پر ایمان کے ذریعے سے، جہاد کے جذبے کے ذریعے سے۔ یہ جذبہ اب اولاد کے اندر پیدا کرنا لازمی ہے دوستو، مرنا ہے ہم سب نے۔ خدا کے سامنے جائیں گے تو کم از کم یہ پوچھیں گے اپنے اولاد کو جہاد کا سبق سکھا کر گئے؟ منشاء خدا بندی یہ ہے کہ خدا کا دین غالب ہو، جس کے لیے خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا۔ خدا کا دین غالب ویسا نہیں آئے گا، نہ نمازوں سے آئے گا، نہ زکوٰۃوں سے آئے گا، نہ کسی اور چیز سے، جذبہ جہاد سے اور جہاد کے عمل سے آئے گا۔ اگر جہاد ہوتا پاکستان میں، پاکستانی قوم کے اندر جہاد ہوتا تو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا؟ کتنا عرصہ ہو چکا ہے پاکستانی حکمران نے کوئی کردار ادا کیا اس سلسلے میں؟ یا کر سکتے ہیں؟ ان کے حاشیہ خیال کے آخری کونے کے اندر بھی جہاد کا جذبہ موجود نہیں۔ آگے کا حال خدا کو معلوم ہے، یہ دعا کریں خدا اس ملک کے اندر کو مجاہد حکومت پیدا کر دے۔ ماضی کا حال بھی یہی تھا، یہ نہیں کہ ان کا حال، اس سے پہلے بھی ایسے تھے، وہی بولی بولتے تھے جو امریکہ سے سکھائی جاتی تھی۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، سب دوست جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے اپنے دل کے اندر بھی جذبہ رکھیں اور خدا سے مانگیں تنہائی میں، یا اللہ مجھے کوئی موقع دے دے تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں کچھ کردار ادا کر سکوں، اور میری موت آئے تو شہادت والی موت آئے، تبھی موت نہ آئے۔ مرنا سب نے ہے، تبھی موت تکلیف والی موت ہے، شہادت والی موت راحت اور عزت والی موت ہے۔ یہی سبق اولاد کو پڑھا کر جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کی کوئی بات اگر ہوگی تو دینی مدارس میں ہوگی، آپ کے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں ہوگی۔ جو نظام تعلیم آپ جس کے لیے اربوں خربوں روپے بجٹ میں مخصوص ہوتے ہیں تعلیم کے لیے، اس کے اندر جہاد والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہی جو مسلمانوں سے بھیک مانگ کر یہ علماء، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعاون سے مدارس چلا رہے ہیں، انہی کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ، وہی قرآن پر عمل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پر انہی میں سے نکلتے ہیں جہاد کا عمل کے لیے۔ یہ افغانستان کے جتنے مجاہدین ہیں یہ مدارس کی پیداوار ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ان مجاہدین نے دنیا کا سب سے بڑے طاغوت، بلکہ دنیا کے بے شمار طاغوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، جہاد کے جذبے سے کیا ہے، جہاد کے عمل سے کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھا کر جائیں، اور خود دل کے اندر یہ تمنا رکھیں کہ یا اللہ کو موقع دے دے تاکہ ہم بھی کوئی کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔